پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بر اعظموں میں گرمی کی صورتحال کے متعلق بات کی تھی۔ آج کے ویڈیو میں ہم نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا میں گرمی کی صورتحال کے متعلق بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ نارتھ امریکہ کے بیشتر حصے 2024 اور 25 میں شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ امریکہ کے مغربی علاقے خاص طور پر کیلیفورنیا، نیواڈا اور ایریزونا میں درجہ حرارت مسلسل کئی دنوں تک 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ صرف جون 2024 کے مہینے میں کیلیفورنیا میں 112 سے زائد ہائی ٹیمپریچر ریکارڈز ٹوٹے۔ لاس ویگس میں ہیٹ انڈیکس 50 ڈگری تک پہنچ گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ ہسپتالوں میں داخل ہوئے۔ امریکی قومی موسمیاتی ادارے کے مطابق 2024 کی گرمیوں میں ہیٹ ویوز کی تعداد 5 گنا بڑھ چکی ہے۔ فینکس اور ایریزونا میں مسلسل 31 دن ایسے گزرے جن میں درجہ حرارت روزانہ 43 ڈگری سے زیادہ رہا۔ ان ہیٹ ویوز نے نہ صرف انسانی صحت کو متاثر کیا بلکہ بجلی کی کھپت میں بھی ریکارڈ اضافہ کیا، جس سے پاور گرڈز پر دباؤ پڑا اور کئی شہروں میں بلیک آؤٹس دیکھنے کو ملے۔ امریکہ میں 2024 کے موسم گرما میں صرف جولائی کے مہینے میں ہی ہیٹ ڈوم جیسی صورتحال نے 14 ریاستوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ نیو یارک، بوسٹن اور واشنگٹن ڈی سی جیسے شمال مشرقی شہر بھی شدید گرمی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ نیو یارک میں گرمی کا درجہ حرارت 40 ڈگری تک جا پہنچا، جو کہ وہاں کے لیے غیر معمولی ہے۔ وہاں کا ہیٹ انڈیکس 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں 300% تک زیادہ ہیٹ ریلیٹڈ مریضوں کو داخل کیا گیا۔ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق 2024 کے صرف 6 ماہ میں امریکہ میں 1900 سے زائد اموات گرمی کے باعث ہو چکی تھی۔ ٹیکساس میں تو گرمی کے باعث کئی فیکٹریز وقتی طور پر بند کرنی پڑی کیونکہ ورکرز کی صحت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ کینیڈا میں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ البرٹا، برٹش کولمبیا اور اونٹاریو میں 2024 کی گرمی نے جنگلات میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑکا دی۔ صرف برٹش کولمبیا میں 18 لاکھ ہیکٹر سے زائد رقبہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ جنگلات کی ان آگوں نے نہ صرف مقامی لوگوں کو متاثر کیا بلکہ امریکہ تک دھواں پہنچا، جس کی وجہ سے نیو یارک اور شکاگو جیسے شہروں میں ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک خراب ہو گیا۔ 2025 میں وینکوور میں درجہ حرارت 39 ڈگری تک پہنچا، جو کہ کینیڈا جیسے ملک کے لیے معمول سے کہیں زیادہ تھا۔ میکسیکو میں درجہ حرارت کی شدت نے زرعی پیداوار کو شدید متاثر کیا۔ 2024 میں میکسیکو سٹی میں پانی کی قلت کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی کیونکہ درجہ حرارت 43 ڈگری سے اوپر جانے لگا۔ کسانوں کو نہ صرف پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا بلکہ مٹی کی نمی میں کمی سے مکئی اور گندم کی پیداوار میں 25% کی کمی دیکھی گئی۔ 2025 کے پہلے نصف میں ہی ملک کے کئی علاقے شدید خشک سالی کا شکار ہو گئے اور ملک کی 80% آبادی کو گرمی کی کسی نہ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب رخ کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ کی طرف۔ 2024 میں برازیل کے ایمیزون ریجن میں ریکارڈ گرمی نے وہ تباہی مچائی جو کبھی دیکھی نہیں گئی۔ وہاں کا درجہ حرارت 41.8 ڈگری تک جا پہنچا۔ ایمیزون کے علاقے میں سالانہ بارش کی مقدار میں 27% کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں نہریں اور چھوٹے دریا خشک ہو گئے۔ لاکھوں جانور، خاص طور پر آبی حیات، پانی کی قلت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں آسٹریلیا کی۔ 2024 اور 25 میں آسٹریلیا نے ایک بار پھر اپنی تاریخ کی بدترین ہیٹ ویو کا سامنا کیا۔ سڈنی میں 2024 میں درجہ حرارت 48.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آسٹریلین بیورو آف میٹرولوجی کے مطابق 2025 میں گرمی کی شدت میں 35% اضافہ ہوا۔ نیو ساؤتھ ویلز، کوئنز لینڈ اور وکٹوریا کے کئی علاقے شدید گرمی کے ساتھ جنگلات کی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ گرمی کے اثرات صرف آگ تک محدود نہ تھے، دریاؤں کا پانی کم ہونے لگا، جس سے آبی حیات کو شدید خطرات لاحق ہوئے۔ مرے ڈارلنگ بیسن، جو کہ آسٹریلیا کا سب سے بڑا پانی کا نظام ہے، وہاں پانی کی سطح 60% تک کم ہو گئی۔ کسانوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آبپاشی کے ذرائع محدود ہو گئے۔ کپاس، چاول اور سبزیوں کی فصلیں بری طرح متاثر ہوئی۔ آسٹریلیا میں جانوروں کی کئی اقسام گرمی سے ختم ہونے کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ کوالا، کینگرو اور کئی دیگر نایاب پرندے اپنے قدرتی مسکن کھو رہے ہیں۔ شہری علاقوں میں ہیٹ ویوز کے باعث ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد دگنی ہو گئی۔ اب سب سے آخر میں انٹارکٹیکا کی بات کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں زندگی نہایت محدود ہے، مگر اس کا ماحول پورے سیارے کے توازن کے لیے نہایت اہم ہے۔ 2024 میں ناسا اور یورپی خلائی ایجنسی کی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوا کہ انٹارکٹیکا کا سی آئس ایکسٹینٹ اب تک کی تاریخ میں سب سے کم سطح پر آ چکا ہے۔ مارچ 2024 میں برف کا رقبہ صرف 1.79 ملین
मिलियन मुरब्बा किलोमीटर था, जो कि मामूल से 1.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर कम है। लॉर्सन सी आइस शेल्फ, जो कि एक बहुत बड़ा बर्फानी इलाका है, इसमें से एक 1200 मुरब्बा किलोमीटर का टुकड़ा टूटकर समंदर में गिर गया। ये अमल अगर इसी रफ्तार से जारी रहा तो अगले 50 सालों में सी लेवल तकरीबन 1 मीटर तक बढ़ सकता है, जो दुनिया के साहिली इलाकों के लिए खतरे की घंटी है। बर्फ के पिघलने की रफ्तार 1990 के मुकाबले में अब 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। अंटार्कटिका में जमीन के अंदर मौजूद बर्फ के नीचे दर्जा हरारत कई जगहों पर 0 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, जो कि साइंसदानों के लिए तशवीशनाक है। 2025 में एक तहकीक के मुताबिक अंटार्कटिका के सबसे बड़े ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि अगले 20 सालों में वो मुकम्मल तौर पर टूट सकता है, जिससे आलमी समंदर की सतह में 65 सेंटीमीटर तक इजाफा हो सकता है। ये तब्दीली दुनिया के बड़े शहरों जैसे कराची, न्यूयॉर्क, लंदन और ढाका के लिए बराह रास्त खतरा बन सकती है। अब सवाल ये है कि हम इस बढ़ती हुई तबाही से कैसे निपट सकते हैं। पहला हल काबिल तजदीद तवानाई का मुकम्मल और फौरी निफाज है। शमसी तवानाई, हवा से बिजली और पानी से तवानाई पैदा करने वाले निज़ामों को तेजी से आम करना होगा। इसकी वजह से सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि इससे मौशी फवाइद भी जुड़े हैं। दूसरा हल कार्बन की मिकदार को फिजा से निकालने वाली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है, जिन्हें कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी बड़ी फैक्ट्रियों और बिजली घरों में लगाई जा सकती है ताकि हम CO2 को फिजा में छोड़ने के बजाय जमीन में जज्ब करें। तीसरा हल शहरों को कुदरती बनाना है। सब्ज दरख्त, ठंडी छतें और बागात शहरी दर्जा हरारत को कम करते हैं। शहरी मंसूबाबंदी में दरख्तों और सब जगहों को लाजमी शामिल किया जाए। चौथा हल ज़रूरी शोबे में गर्मी से बचाव की तकनीक अपनाना है। कम पानी में फसलें उगाने की तकनीक, जिसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, और गर्मी बर्दाश्त करने वाले बीज इस्तेमाल किए जाएं। पांचवा हल इंसानी रवैये में तब्दीली है। हमें रोजमर्रा जिंदगी में तवानाई और पानी की बचत करनी होगी। एक फर्द के छोटे फैसले जैसे पंखा बंद करना, गाड़ी की जगह पैदल चलना या पौधा लगाना वगैरह, अगर लाखों लोग ऐसा ही करें तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ये वक्त सिर्फ तशवीश का नहीं, अमल का है। जमीन को अब हमारी बातों की नहीं, हमारे इक़दामात की जरूरत है। खुदा न ख्वास्ता अगर हमने अब कदम ना उठाया तो आने वाली नस्लें सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी कि कभी जमीन पर एक मुतदिल मौसम भी हुआ करता था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।